السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ اوہو، آج بہت دیر ہو گئی، اتنی صبح ہو گئی اور اب تک کوئی نہیں اٹھا۔ سب گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں، لگتا ہے مجھے ہی سب کو اٹھانا ہوگا۔ 1 ہفتہ شادی کو ہو گیا، ابھی بھی لگ رہا ہے جیسے شادی والا گھر ہو۔ رضیہ بہت ہی بوکھلائی ہوئی اپنے بستر سے اٹھی۔ اس کے دیور کی شادی کو 1 ہفتہ ہی ہوا تھا اور گھر کا سارا سامان ابھی تک بکھرا ہوا تھا۔ رضیہ ایک بہت ہی نیک دل، عقل مند اور سلیقہ شوار عورت تھی۔ اپنے گھر کی بڑی بہو ہونے کے ناطے اس نے تمام ذمہ داریاں بہت ہی عقل مندی سے نبھائی تھی۔ اپنے تمام دیوروں کو بہت ہی نازوں سے پالا تھا اس نے، اور آج اس کے دیور کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ رضیہ بہت پریشان تھی کیونکہ پورا گھر بکھرا ہوا تھا اور کام والی بھی نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی اور فوراً اپنے دیور کے کمرے کے قریب جا کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بولی کہ اب اٹھ جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے، روز تو اتنی دیر نہیں سوتے۔ میں ناشتہ بنا رہی ہوں، جلدی سے دونوں تیار ہو کر آ جاؤ۔ اتنا کہہ کر رضیہ ناشتہ بنانے کچن میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ناشتہ بھی تیار ہو گیا، مگر وہ دونوں اب تک کمرے سے باہر نہیں آئے تھے۔ اب رضیہ کو پریشانی ہونے لگی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کو کچھ سمجھ نہ آئی تو اس نے باقی سب گھر والوں کو بھی اٹھا دیا۔ پھر سب نے مل کر ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر ان کے کمرے سے کوئی ہلچل محسوس نہیں ہو رہی تھی اور دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ تو بڑے دیور نے دروازہ توڑنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر دھکا لگانے سے کمرے کا دروازہ ٹوٹ گیا اور وہ سب کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر جو منظر ان کے سامنے تھا اس سے تو ان کی روح کانپ گئی۔ انہوں نے اس کی امید بالکل نہیں کی تھی۔ سامنے بستر پر دونوں کی لاشیں خون سے لت پت پڑی تھیں۔ ایک دم سے رضیہ کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ جس دیور کو اس نے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا وہ آج مردہ حالت میں اس کی آنکھوں کے سامنے پڑا تھا۔ مگر ایک بات نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ دلہن کا سر کٹا ہوا تھا اور غائب تھا، جبکہ دیور کی لاش ثابت تھی، لیکن خون کا ایک بھی قطرہ ان کے جسم میں موجود نہ تھا۔ پورا کمرہ چھاننے کے بعد بھی ان کو دلہن کا سر کہیں نہیں ملا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کمرہ تو اندر سے بند تھا، پھر کوئی کیسے اندر گھس کر ان دونوں کا بے رحمی سے قتل کر گیا۔ ہنستا بستا خوشیوں سے بھرا گھر ماتم میں بدل گیا۔ پولیس کو بلایا گیا اور معاملے کی چھان بین شروع ہو گئی۔ پولیس بھی پریشان تھی کیونکہ انہوں نے بھی ایسا کیس اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، ہر گھر سوگوار تھا۔ ٹھیک 2 ہفتے بعد بالکل اسی طرح ایک اور نئے شادی شدہ جوڑے کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اموات بڑھتی گئیں۔ ہر بار کی طرح دلہن کا سر اس کے دھڑ سے غائب ہوتا تھا اور دولہے کی لاش ثابت پائی جاتی تھی، جس میں خون کا ایک بھی قطرہ نہیں ملتا تھا۔ پولیس زور و شور سے قاتل کی تلاش میں لگی ہوئی تھی، لیکن اب تک ان کو کوئی سراغ نہ مل پایا تھا۔ مگر ایک بات ہر کیس میں ایک جیسی تھی، اس گھر کی نوکرانی اس دن کے بعد سے غائب ہو جاتی تھی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی اس کا کوئی سراغ نہ ملتا تھا، مانو جیسے وہ کبھی اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ تمام ریکارڈ چھاننے کے بعد بھی اس کا نہ چہرہ پہچان میں آتا تھا اور نہ ہی اس کا کہیں کوئی اندراج تھا۔ آخر اموات کی تعداد 8 سے بڑھ کر 20 ہو گئی۔ 20 نئے شادی شدہ جوڑے اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اب تو اس علاقے میں لوگ شادی کرنے سے ڈرنے لگے تھے، لہٰذا لوگوں نے موت کے خوف سے اپنی طے شدہ شادیاں کینسل کر دیں اور سبھی لوگوں نے اپنی نوکرانیوں کو بھی نوکری سے نکال دیا۔ پھر 1 مہینہ گزر گیا اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ ہر طرف ایسا سناٹا چھا گیا جیسے یہاں کبھی کوئی قتل ہی نہ ہوا تھا، اور پھر یہ قتل کا سلسلہ اچانک رک گیا۔ پولیس نے بھی اس کیس کو بند کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ قاتل کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، اس کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا تھا۔ اس حادثے کے بعد رضیہ بہت اداس رہنے لگی۔ اس کو ہر وقت اپنے دیور کی یاد ستاتی، کیونکہ رضیہ کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی اور اس نے اس کو اپنے بیٹوں کی طرح پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ رضیہ کا اس گھر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے مکان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اس مکان کو سستے داموں بیچ کر کسی دوسرے شہر میں بس گئی۔
دیکھتے ہی دیکھتے یوں ہی وقت گزرتا گیا. لوگ اس مکان کو خریدتے اور کچھ ہی دن بعد اس مکان کو سستے داموں بیچ کر اپنی جان چھڑا کر چلے جاتے. اب 100 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس بیچ یہ مکان کئی بار بکا اور کئی بار اس کو لاوارث چھوڑ دیا گیا. اور آج پھر اس مکان کو دیکھنے رفیع اپنی فیملی کے ساتھ آ رہا ہے. رفیع نے برائے فروخت مکانات تو بہت دیکھے لیکن اچھی رہائش گاہ کا ملنا بہت مشکل تھا. پراپرٹی ڈیلر نے کئی گھر دکھائے مگر یہ گھر رفیع کو بہت پسند آ گیا. اس نے اپنی بیوی ملیحہ سے کہا کہ تم بھی چل کر دیکھ لو اور ماں کو بھی ساتھ لے چلو. جب پہلی بار ملیحہ اس مکان کو دیکھنے آئی تو یہ گھر اس کے دل کو نہ لگا. یہ شہر سے کافی دور تھا اور بالکل الگ تھلگ بنا ہوا تھا. جتنا مکان شاندار اور مضبوط تھا مالیت اس لحاظ سے کم تھی. رفیع کو اسی وجہ سے اس مکان کو خریدنے کی چاہ ہو رہی تھی کہ اتنے کم پیسوں میں ایسا اچھا گھر کہیں نہیں ملے گا. رفیع ملیحہ سے بولا ہاں تو اب کیا کہتی ہو؟ ملیحہ نے کہا آبادی سے دور اتنی الگ تھلگ جگہ رہنے سے میرا تو جی گھبرائے گا. خوبصورت تو ہے مگر کچھ ہیبت سی ہے اس میں. بڑے بڑے کمرے، اونچی چھتیں، پتھریلی ٹھوس دیواریں، بڑی بڑی چوڑی سرخی مائل پتھروں سے بنی یہ 4 دیواری، اس میں تو یہ خاموش اور وسیع و عریض صحن قبرستان جیسا لگ رہا ہے. واہ، رہنے کا مزہ تو ایسی ہی الگ تھلگ اور پرسکون جگہ میں ہی تو ہوتا ہے. اور شہر سے دوری کی کیا بات ہے؟ تم کون سا روز گھر سے نکلتی ہو؟ میرے پاس گاڑی ہے، جہاں جانے کا دل کرے گا میں لے چلوں گا. رفیع کی ماں خاموش تھی. شوہر کا پکا ارادہ دیکھ کر ملیحہ بھی خاموش ہو گئی کہ یہ کرتے تو اپنے ہی ہیں اور بندوق رکھ دیتے ہیں ہمارے کندھے پر. رفیع کی ماں بس اس قدر بولی بیٹا خریدنے سے پہلے اس مکان کے ماضی کے بارے میں جان لینا، کیونکہ ہر عمارت کی اپنی تاریخ ہوتی ہے جو نئے آنے والے مکینوں کے مقدر پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. ماں کی بات کا مان رکھتے ہوئے رفیع نے پراپرٹی ڈیلر سے پوچھ ہی لیا. پراپرٹی ڈیلر ہوشیار تھا. بولا صاحب یہ مکان نہیں، یہ تو حویلی ہے جو کہ 100 سال پہلے ایک امیر کبیر آدمی نے اپنی رہائش کے لیے بنوائی تھی، لیکن اس کے مالک کو یہاں رہنے کا موقع بہت کم ملا کیونکہ اس کی پوری فیملی باہر کے ملک رہتی تھی. بعد میں یہ حویلی کسی صاحب حیثیت گھرانے نے جو ہجرت کر کے یہاں آئے تھے سستے میں خرید لی. نہ جانے کیا سبب ہوا، کچھ عرصے بعد وہ بھی یہ مکان فروخت کر چلے گئے. اس کے بعد بھی یہ 2 بار بک چکی ہے. شاید مکانیت زیادہ ہونے کے سبب لوگ اس کی دیکھ بھال کرنے سے کتراتے ہیں. میں بس اتنا ہی اس کے بارے میں جانتا ہوں. اس وقت یہ مکان سستے میں اس لیے مل رہا ہے کیونکہ موجودہ مالک کو روپے کی ضرورت ہے. وہ لوگ بیرون ملک رہائش پذیر ہو رہے ہیں، ورنہ اس کی قیمت اس کی موجودہ قیمت سے دگنی ہے. پراپرٹی ڈیلر نے رفیع کا اشتیاق اور بڑھا دیا. تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں کل صبح تمہارے دفتر آ کر سودا طے کر لوں گا. مالک مکان کو 10 بجے بلوا لینا. اگلے دن جب رفیع نے مکان خرید لیا تو سب نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ والد کی وفات کے بعد رفیع نے اپنا گھر بیچ دیا تھا اور وہ اپنے بھائی کے گھر میں رہ رہے تھے. ان دنوں ملیحہ امید سے تھی اور یہ ان کا پہلا بچہ تھا. شادی کو بس 2 ہی سال ہوئے تھے اور رفیع چاہتا تھا کہ اس کا بچہ اپنے نئے گھر میں جنم لے. تاہم اس کی ماں نے کہا کہ نئے گھر میں جو عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا میں بہو کو نہ لے جاؤں گی، البتہ بچے کی پیدائش کے بعد ہم نئے مکان میں منتقل ہو جائیں گے. رفیع کی ماں نے ملیحہ کی والدہ کو فون کیا کہ آ کر بیٹی کو لے جائیں. رفیع کی ساس بھی یہی چاہتی تھی کہ ایسے وقت میں بیٹی ان کے پاس رہے. اگلے دن وہ آ کر بیٹی کو لے گئیں. ننھے فرحان کی پیدائش کے 20 روز بعد ہی رفیع ملیحہ کو لینے چلا گیا. ساس نے کہا بھی کہ بیٹی کا چھلا پورا ہونے دو، پر رفیع نے ایک نہ سنی. اپنا گھر صاف ستھرا اور ٹھیک ٹھاک کروا کر رفیع نے اس میں نیا فرنیچر ڈلوا دیا تھا، لیکن خود ماں کے ساتھ ابھی تک بڑے بھائی کے گھر میں ہی رہ رہا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ہم سب ساتھ ہی نئے مکان میں شفٹ ہوں. اس گھر میں آئے انہیں 3 ہی دن ہوئے تھے کہ ملیحہ کو آدھی رات کو برآمدے میں کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی اور کچھ ہی دیر بعد وہ ہنسی کی آوازیں چیخوں میں بدل گئیں، جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو اور وہ مدد کے لیے چلا رہی ہو. ملیحہ چونک کر اٹھ بیٹھی. مکمل خاموشی تھی. اس نے سوچا شاید میرا وہم ہے، مگر اس کو ڈر سا لگا ہوا تھا. پاس ہی اس کی ساس لیٹی تھی اور فرحان بھی اس کی بغل میں سو رہا تھا، جبکہ رفیع ساتھ والے کمرے میں گہری نیند میں تھا.
رفیع کی ماں نے ملیحہ کو کہا تھا کہ 40 دن کے بعد ہی تمہیں تمہارے شوہر کے ساتھ سونے دوں گی۔ تمام رات اس کو نیند نہ آئی۔ صبح کہیں آنکھ لگی تو فرحان اٹھ گیا۔ اس نے رات والی بات کا کسی سے ذکر نہ کیا کہ نیند میں شاید میں ڈر گئی ہوں گی۔ دوسری رات بھی نصف شب کو اس کی آنکھ کھل گئی۔ مدھم سی عجیب و غریب سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی، فرحان کو اور قریب کر لیا۔ ماجی بدستور سوئی ہوئی تھیں۔ سامنے کی کھڑکی کھلی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے۔ کھڑکی میں اگرچہ لوہے کی سلاخیں لگی تھی مگر جالی وغیرہ نہیں تھی۔ سامنے صحن کی 4 دیواری دکھائی دے رہی تھی۔ چاندنی رات تھی۔ اسے دیوار پر کوئی عورت دلہن کے لباس میں چلتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ ایک لمحے بعد اس نے دوبارہ آنکھیں کھول کر دیکھا تو پھر وہی منظر نظر آیا، مگر اس بار وہ لڑکی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور پھر اچانک سے اس نے چھلانگ لگا دی۔ یہ تو خوف پیدا کرنے والا منظر تھا۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا، جسے سن کر اس کی ساس اور رفیع دونوں جاگ گئے۔ ساس بولی، کیا بات ہے ملیحہ بیٹی؟ وہ خوف سے ساس کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی اور بولی کہ ماں، دیوار پر ابھی میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو دلہن کے لباس میں تھی۔ وہ سامنے والی دیوار پر کھڑی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، پھر میری آنکھوں کے سامنے وہ وہاں سے کود گئی۔ آپ یہ کھڑکی بند کر دیں، کہیں وہ اندر نہ آ جائے۔ بیٹی، کھڑکی بند کرنے سے گرمی ہو جائے گی، کہتی ہو تو بند کر دیتی ہوں، لیکن اس میں سلاخیں لگی ہیں، وہاں سے کوئی انسان تو کیا بلی بھی اندر نہیں آ سکتی۔ تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، میں جاگ رہی ہوں۔ لگتا ہے تم ڈر گئی ہو۔ چلے کے دوران ویسے بھی لڑکیاں ڈر جاتی ہیں۔ وہ بے فکر ہو کر سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو بیچاری اس کی ساس اب تک جاگ رہی تھی۔ اتوار کا دن تھا، رفیع گھر پر تھا۔ ملیحہ نے سوچا کہ ماں دن بھر اکیلی کام میں لگی رہتی ہیں، آج رفیع بھی گھر پر ہیں تو ان سے کام والی رکھنے کے لیے بات کر لیتی ہوں۔ لہٰذا اس نے بات کی اور رفیع مان گیا۔ کچھ دن بعد دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ساس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ایک ضرورت مند سفید پوش عورت ہے اور کام کی تلاش میں یہاں آئی ہے۔ اگر آپ مجھے کام پر رکھ لیں تو مجھ غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ میں سب کام کر لیتی ہوں، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ماں نے اس کی مجبوری اور اپنی ضرورت دیکھ کر اس کو کام پر رکھ لیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم کہیں اور بھی کام کرتی ہو کیا؟ عورت بولی، جی کرتی ہوں، مگر بہت جلد چھوڑ دوں گی کیونکہ وہ مجھے بہت دور پڑتا ہے اور آپ کا گھر میرے گھر کے قریب ہے۔ اس کے بعد ماں نوکرانی کو گھر کے اندر لے آئی اور ملیحہ سے ملوایا۔ جان پہچان کے بعد ملیحہ نے اس کو گھر کے سارے کام سمجھا دیے اور زندگی معمول کے مطابق چلنے لگی، مگر بہو کا راتوں کو ڈرنا کم نہ ہوا بلکہ دن بدن بڑھتا گیا۔ ساس نے سوچا کہ چھلا ختم ہوتے ہی اس کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا، مگر اب تو دن پورے ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ وہ ہر بار خوف سے چلاتے ہوئے ایک ہی بات کہتی تھی کہ اس کو دلہن کے لباس میں لڑکیاں گھر میں گھومتی نظر آتی ہیں جن کے سر کٹے ہوئے ہیں اور خون بہہ رہا ہے۔ رفیع اور اس کی ماں ان باتوں کو سن کر بہت پریشان ہو جاتے تھے، تو ماں نے رفیع سے کہا کہ اب تو حلیمہ کی حالت اور بھی بگڑتی جا رہی ہے، ایسا کرو کہ تم اس کو کچھ دن کے لیے اس کی ماں کے گھر چھوڑاؤ، شاید جگہ بدلنے سے اس کی طبیعت بہتر ہو جائے۔ ویسے بھی اس کی ماں کا گھر بس 15 منٹ کی دوری پر ہی تو ہے، جب دل کرے گا اس سے اور فرحان سے ملنے چلے جانا۔ اور ملیحہ بتا رہی تھی کہ وہاں ان کے پڑوس میں ایک شادی ہے، وہ شادی میں جانا چاہتی ہے۔ رفیع نے ماں کی بات مان لی۔ اس کے بعد ماں نے نوکرانی کو آواز لگائی کہ ملیحہ کی سامان پیک کرنے میں مدد کر دے، مگر جب وہ نہ آئی تو ماں نے اٹھ کر پورے گھر میں دیکھا، لیکن وہ تو کہیں نہیں تھی۔ ماں کچن میں جھانک کر پیچھے مڑی تو وہ سامنے کی گیلری سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ ماں نے فوراً حیرانی سے پوچھا، میں نے تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈا مگر تم کہیں نہیں تھی، یہ اچانک سے تم کہاں غائب ہو جاتی ہو؟ وہ بولی، میں ذرا رسم کی تیاری کرنے گئی تھی۔ رسم کی تیاری؟ کون سی رسم؟ جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں مالکن کے بیٹے کی شادی ہے اور انہوں نے مجھے کوئی سامان لانے کو کہا تھا۔ یہاں گھر کا سارا کام مکمل ہو گیا تھا تو میں مالکن کے لیے سامان لینے چلی گئی تھی۔ ماں بولی، ٹھیک ہے، مگر آئندہ کہیں باہر جانا ہو تو مجھ سے اجازت لے کر جانا۔ اب جاؤ اور ملیحہ کے ساتھ پیکنگ کروا دو، اس نے شام کو اپنی امی کی طرف جانا ہے۔ اسی وقت ملیحہ کی چلانے کی آواز آئی۔ جب وہ دونوں بھاگ کر کمرے میں گئیں
تو ملیحہ زمین پر بیٹھی ہوئی اوپر چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماں کے پوچھنے پر اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں بتایا کہ چھت پر 20 سر کٹی دلہنوں کی لاشیں لٹکی ہوئی ہیں اور ایک بھیانک چہرے والی چڑیل ہاتھ میں چاقو لیے ہمارے پورے گھر میں گھوم رہی ہے۔ ماں وہ ہمیں مار دے گی۔ یہ کہتے ہوئے ہی ملیحہ بے ہوش ہو گئی۔ ماں نے رفیع کو فون کر کے سارا ماجرا بتایا اور وہ اسی شام ملیحہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ آیا۔ ماں کے گھر اب ملیحہ کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا مگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ملیحہ اپنی ماں کے گھر بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اس کی ساس کو اب اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ مسئلہ اس گھر میں ہی ہے۔ اس نے رفیع سے کہا کہ کیا تم نے مکان خریدنے سے پہلے اس گھر کی تاریخ معلوم کی تھی؟ رفیع نے کہا ہاں ماں، میں نے اچھے سے پراپرٹی ڈیلر سے اس گھر کے بارے میں پوچھا تھا اور اس نے مجھے اس گھر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں بتائی جو خطرے کا باعث ہو۔ ماں کہنے لگی کہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اگر ملیحہ کو کوئی دماغی مسئلہ ہوتا تو اپنی ماں کے گھر بھی وہ اسی حالت میں ہوتی، مگر جب وہ اس گھر میں رہتی ہے تبھی اس کے ساتھ وہ واقعات پیش آتے ہیں اور جس طرح کی وہ باتیں کرتی ہے اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس گھر میں آصیب کا بسیرا ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اس گھر کی تاریخ کے بارے میں پھر سے معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ ابھی وہ یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ رفیع کی ساس نے روتے ہوئے بتایا کہ ملیحہ کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، تم جلدی یہاں آ جاؤ۔ رفیع نے بوکھلا کر جواب دیا کہ ہم ابھی وہاں آ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ماں نے نوکرانی کو آواز دی کہ اس کو بتا سکے کہ وہ کہیں جا رہے ہیں تو گھر کا خیال رکھے، مگر معمول کے مطابق نوکرانی گھر پر موجود نہ تھی۔ ماں بولی کہ یہ نوکرانی بھی پتہ نہیں بنا بتائے کہاں غائب ہو جاتی ہے، بہت ہی عجیب ہے۔ پھر وہ دونوں گھر کو تالا لگا کر نکل گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ملیحہ کی ماں نے بتایا کہ 4 دن پہلے ہم پڑوس میں شادی پر گئے تھے۔ وہاں سب کچھ معمول کے مطابق ٹھیک چل رہا تھا، ہر کوئی خوش تھا اور سب ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک ملیحہ نے دلہن کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا، وہ اسے مار دے گی، وہ اسے مار دے گی۔ وہاں سب لوگ جمع ہو گئے اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اسی لیے میں ملیحہ کو لے کر گھر آ گئی۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ بہت ڈر گئی تھی، پھر اسی کیفیت میں وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہاں اسے دلہن کے پیچھے ایک خوفناک چڑیل کھڑی نظر آئی جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا چاقو تھا اور اس کا ایک ہاتھ دولہے کے کندھے پر تھا اور دوسرے سے وہ چاقو دلہن کی گردن پر رکھ کر کھڑی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ چڑیل ابھی بھی میرے آس پاس ہے۔ جیسے تیسے رات گزری۔ اگلے دن باہر سے آتے شور کی آواز سے آنکھ کھلی۔ باہر لوگوں کا ہجوم جمع تھا اور رونے کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ میں نے جا کر پوچھا تو پتا چلا کہ دلہن اور دولہے کا کسی نے بے رحمی سے قتل کر دیا ہے اور دلہن کا سر بھی کٹا ہوا ہے۔ ان کی لاشوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ان میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ کیسے خوشیوں بھرا گھر ماتم میں بدل گیا۔ جب پولیس نے جانچ شروع کی تو لوگوں سے پولیس کو ملیحہ کی حرکت کے بارے میں پتا چلا۔ پولیس شک کی بنا پر ملیحہ کو اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ رفیع کی ماں کہنے لگی کہ یہ سب سنا سنا لگتا ہے۔ میں جب چھوٹی تھی، قریب 13 سال کی، تو میری ماں کی ایک رضیہ نامی سہیلی تھی۔ اس کے دیور کے ساتھ بھی ٹھیک یہی ہوا تھا۔ شادی کے ٹھیک 1 ہفتے بعد دونوں کی لاشیں اسی طرح کمرے سے ملی تھیں اور لڑکی کا سر غائب تھا۔ ان کے جسموں میں بھی خون کا ایک قطرہ تک باقی نہ تھا۔ پورا علاقہ خوف و ہراس میں ڈوبا ہوا تھا اور لوگوں نے ڈر کے مارے شادیاں کرنی بند کر دی تھی۔ میری ماں نے بتایا تھا کہ قریب 20 نئے نویلے جوڑوں نے اپنی جانیں گنوائی تھی اور پھر اچانک ایک دن یہ سب ہونا خود بند ہو گیا۔ جب پولیس کو کوئی سراغ نہ مل پایا تو کیس کو گمنام کہہ کر بند کر دیا۔ اس کے بعد رضیہ خالہ کا دل اس گھر میں نہیں لگا تو وہ لوگ اس گھر کو بیچ کر کسی دوسرے شہر میں جا کر بس گئے۔ ابا کو پسند نہیں تھا، اس لیے میری ماں کبھی ان کے گھر نہیں جاتی تھی۔ ہمیشہ رضیہ خالہ ہی میری ماں سے ملنے آتی تھی۔ مجھے آج بھی ان کی آخری ملاقات یاد ہے۔ اس کے بعد وہ رفیع سے کہنے لگی کہ رفیع تمہیں یاد ہے ملیحہ جب بھی ڈرتی تھی تو ہمیشہ ایک ہی بات کرتی تھی کہ اسے سرکٹی دلہنیں نظر آتی ہیں اور ایک چڑیل جو ہاتھ میں چاقو لیے پورے گھر میں گھومتی ہے۔ مجھے لگتا ہے ان سب کا ہمارے گھر سے کچھ تعلق ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اس گھر کے بارے میں معلومات نکالو۔
مگر سب سے پہلے ملیحہ کو جیل سے گھر لے کر آؤ۔ لہٰذا رفیع پولیس اسٹیشن گیا اور جب ملیحہ کے خلاف پولیس کو کوئی ثبوت نہ مل سکا تو انہوں نے ملیحہ کو چھوڑ دیا اور رفیع ملیحہ کو لے کر گھر آ گیا۔ پھر اس نے پراپرٹی ڈیلر کو فون کیا اور ملنے کے لیے گھر بلایا۔ شام کو جب پراپرٹی ڈیلر رفیع سے ملنے آیا تو اس نے بنا انتظار کیے اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور اس گھر کی اصل حقیقت کے بارے میں پوچھا۔ پراپرٹی ڈیلر نے پہلے تو بات کو ادھر ادھر گھمانا شروع کر دیا، پھر یہ سوچ کر حقیقت بتا دی کہ اب تو یہ مکان بک چکا ہے اور اس سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پراپرٹی ڈیلر نے اسے بتایا کہ یہ گھر قریب 100 سال پرانا ہے اور کئی بار بک چکا ہے۔ اس گھر میں کوئی نہیں بستا کیونکہ اس گھر کے اصل مالکان کے ساتھ یہاں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد ان کا یہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ رفیع نے تجسس سے پوچھا کہ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا تھا جو انہیں گھر چھوڑنا پڑا۔ پراپرٹی ڈیلر نے رفیع کو ساری بات بتا دی، جسے سن کر رفیع کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اس گھر اور حادثے کی پرانی فائل رفیع کے حوالے کر دی، جس کی مدد سے اسے گھر کے سب سے پہلے مالکان کا پتہ چلا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی نانی کی سہیلی رضیہ تھی۔ اب رفیع کو سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے گھر آ کر ساری بات اپنی ماں اور ملیحہ کو بتائی۔ اس کی ماں کہنے لگی، اس کا مطلب یہ وہی منحوس گھر ہے جہاں سے 2 معصوم جنازے نکلے تھے۔ اسی وقت ان کو ایک آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی ان کے کمرے کے باہر کھڑا ان کی باتیں سن رہا ہو، مگر جب انہوں نے باہر دیکھا تو باہر بس نوکرانی تھی جو اپنا کام کر رہی تھی۔ پولیس ایک بار پھر پورے جوش کے ساتھ اپنے کام پر لگ گئی کہ اسی دوران انہیں ایک اور بری خبر سننے کو مل گئی۔ ہر بار تفتیش کے دوران انہیں کوئی سراغ نہیں ملتا تھا، بس ایک سرکٹی دلہن کی لاش جس کا سر غائب ہوتا تھا اور ایک معصوم دولہا جس کی آنکھوں میں کئی سوال نظر آتے تھے، جو پوچھ رہے تھے کہ ہمیں انصاف کب ملے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اموات میں اضافہ ہونے لگا، لوگ ڈرنے لگے، لوگوں نے شادیاں کرنی تو کیا شادیوں میں جانا بھی بند کر دیا۔ اب تک 9 جوڑے اس قاتل کے ہاتھوں اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے۔ ایک دن رفیع کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا تم پولیس اسٹیشن جا کر انسپکٹر صاحب کو اس گھر کی پرانی فائل دکھاؤ اور 100 سال پہلے ہونے والے قتلوں کے بارے میں بتاؤ، شاید انہیں کوئی سراغ مل جائے۔ لہٰذا رفیع ایسا ہی کرتا ہے۔ جب اس نے انسپکٹر صاحب کو 100 سال پہلے ہونے والے قتلوں کے بارے میں بتایا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے فوراً 100 سال پرانے کیسز کی فائلز منگوائیں تو انہیں اس میں ایک سراغ ملا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر قتل کے بعد اس گھر کی نوکرانی لاپتہ ہو جاتی تھی اور اس کا کہیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ پولیس نے پھر اپنی جانچ شروع کر دی۔ اسی وقت ملیحہ کو پھر سے دورہ پڑا۔ ماں نے نوکرانی کو آوازیں لگائیں کہ آ کر حلیمہ کو بستر پر لٹانے میں میری مدد کرے، مگر نوکرانی ہمیشہ کی طرح غائب تھی۔ ماں نے جیسے تیسے کر کے ملیحہ کو سنبھالا اور نوکرانی کے کمرے کی طرف چل دی۔ نوکرانی کمرے میں کہیں نہیں تھی، مگر اس کے بستر پر کالے شاپر میں کچھ پڑا تھا جس میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ ماں کو اندر جانا مناسب تو نہیں لگا، مگر کمرے سے آتی بدبو نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب اس نے شاپر کھول کر دیکھا تو اس کے اندر خون اور کچھ بال موجود تھے۔ وہ یہ دیکھ کر ڈر گئی۔ تبھی اس کو ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ جب اس نے پلنگ کے نیچے دیکھا تو وہاں زمین پر ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو نیچے تک کہیں جا رہا تھا۔ اس نے چھپتے چھپاتے جو نیچے جھانکا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نوکرانی کے ہاتھ میں ایک لڑکی کا سر تھا جسے وہ چبا چبا کر کھا رہی تھی، اور اس کے آس پاس بہت ساری کھوپڑیاں بکھری پڑی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا دل خوف سے بھر گیا۔ اسی وقت اس چڑیل کی نظر اس پر پڑ گئی اور وہ تیزی سے اوپر آنے لگی۔ ماں نے فوراً تہہ خانے کا دروازہ بند کر کے اس کو تالا لگا دیا۔ اس کے بعد خود کو سنبھالتے ہوئے رفیع کو فون کیا اور سارا ماجرا بتایا۔ رفیع ابھی تک پولیس اسٹیشن میں ہی تھا تو اس نے انسپکٹر کو نوکرانی کے بارے میں بتایا۔ وہ لوگ فوراً رفیع کے ساتھ گھر کی طرف نکل پڑے۔ وہاں چڑیل زور زور سے چلانے لگی، اے بڑھیا دروازہ کھول ورنہ تجھے بھی کچا چبا جاؤں گی، میرے راستے میں جو بھی آئے گا جان سے جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں رفیع بھی پولیس کے ساتھ پہنچ گیا اور وہاں وہ چڑیل تہہ خانے میں قید اس کی ماں کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ شکر منا میں نے تیری بہو کو نہیں مارا، ورنہ میں اسے بھی کچا چبا جاتی، مگر وہ میری کسی کام کی نہیں تھی، اس لیے میں نے بس اس کے جسم کا استعمال کیا۔ اسے تڑپانے میں مجھے بہت مزہ آیا۔ میں بس تازی دلہنوں کا ہی شکار کر کے انہیں مزے سے کھاتی ہوں۔
اس سے میں 100 سال کے لیے حسین اور جوان رہتی ہوں۔ تو یہ بھی نہیں جانتی کہ جس گھر میں تو رہتی ہے وہ دراصل میری آرام گاہ پر بنایا گیا ہے اور میں یہاں کسی کو نہیں رہنے دوں گی۔ اب پولیس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن لیا تھا اور کسی بات کی گنجائش باقی نہ تھی۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا ایسا کیس تھا جو ناقابل یقین تھا اور جس نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رفیع کی ماں کہنے لگی کہ ہمیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا ورنہ یہ کبھی ہمیں چین سے رہنے نہیں دے گی۔ رفیع بولا مگر اس سے پہلے ہمیں اس چڑیل کو جلا کر راکھ کرنا ہوگا ورنہ یہ اور معصوم لوگوں کی جان لے گی۔ رفیع کی بات سن کر چڑیل چلانے لگی کہ تو کیا مجھے ختم کرے گا؟ اس وقت میں کمزور نہ ہوتی تو باہر آ کر تم سب کو کچا چبا جاتی۔ بس اور 12 دلہنیں اور میں سب سے جوان، حسین اور طاقتور بن جاؤں گی اور دونوں دنیاؤں پہ راج کروں گی۔ رفیع نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے تہہ خانے کے آس پاس مٹی کا تیل چھڑکنا شروع کر دیا۔ جب تیل اچھی طرح تہہ خانے میں پھیل گیا تو وہاں آگ لگا دی۔ نوکرانی کا کمرہ چونکہ گھر سے تھوڑا ہٹ کر بنایا گیا تھا تو گھر کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آگ لگتے ہی چڑیل نے مدد کے لیے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ان سب نے اس دن جلتے ہوئے اس چڑیل کے کئی روپ دیکھے، وہ سب روپ جو دھار کر وہ قتل کیا کرتی تھی۔ ملیحہ جو کہ اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی تھی اس کی چیخوں سے جاگ گئی۔ کچھ دیر بعد وہاں سناٹا چھا گیا۔ رفیع نے ہمت کر کے تہہ خانے کا دروازہ کھولا تو وہاں سے تیز بدبو آتی محسوس ہوئی جیسے کسی کا ماس جل گیا ہو۔ وہاں سے کئی لڑکیوں کے سر برآمد ہوئے جو بہت ہی بری حالت میں تھے۔ اب پولیس اور رفیع دونوں پرسکون ہو گئے۔ اس کے بعد قتل ہونا بھی بند ہو گئے اور ملیحہ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی۔ پھر کچھ دن بعد رفیع نے اس سرونٹ کوارٹر کو گرا کر اس کی جگہ ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کروا دی تاکہ وہاں ہمیشہ اللہ کا نام لیا جاتا رہے، اور وہاں ایک بورڈ بھی لگوا دیا جس پر لکھا تھا کہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھا جائے۔ پولیس جانتی تھی کہ اس بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا کہ یہ سب قتل ایک چڑیل نے کیے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس کیس کو پرسرار کیس کا نام دے کر بند کر دیا۔ اتنا سب ہونے کے بعد اب وہ لوگ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتے تھے، اس لیے اپنا سارا سامان سمیٹ کر وہ دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے اور ایک بار پھر یہ گھر بکنے کے لیے خالی ہو گیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ کسی بھی جگہ بسیرا کرنے سے پہلے اس کی تاریخ ضرور جان لینی چاہیے، ورنہ یہ سب آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔